الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله ومولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامنی۔ اللہ کریم عز و جل کی حمد و ثنا اور نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ جل وعلا کی بارگاہ بے کس و پناہ میں گزار ہوں رب کعبہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں، اساتذہ کرام اور ہمارے پیر و مرشد کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آج عرس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت المنان کا عرس پاک ہے، جس سلسلے کے اندر صبح سے الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعتوں کے پھول نچھاور کرتے ہوئے اور پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلام سے اپنے قلوب و اذعان کو مشکبار کرتے ہوئے ہم اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جس سلسلے کی آخری کڑی اب بیان ہوگا، تو میری عرض ہے کہ اس دوران ابھی بھی کچھ گفت و شنید کی آواز آ رہی ہے، تو برائے کرم جتنی دیر میں یہ ہو تو شفقت یہ فرمانی ہے کہ اپنی گفتگو کے بجائے ایک وقت میں ایک گفتگو ہو تو بہتر رہتا ہے۔ یہ بات امید ہے ہر ایک کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی، کیونکہ ایک وقت کے اندر زیادہ بولیں تو مہذب انداز وہ نہیں کہلایا جاتا۔ ایک وقت میں ایک ہی بولنے والا ہو تو بولنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں بول رہا ہوں، سننے والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو سن رہے ہیں۔ اگر ہم ہمتاً جہد لے کر اس چیز کو سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل امام اہل سنت سے ہمارے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ اگر تھک گئے ہیں تو یہ تو شاید ختم کر دینا چاہیے سبحان اللہ یا انشاءاللہ، تو آپ محبت بھرے انداز سے کہیں گے۔ آپ اگر میرے قریب آ جائیں نا، یہ خلا پورا ہو جائے، یہ دوریاں تاکہ ختم ہو جائیں۔ میں اپنی بات آگے بڑھاؤں، مجھے ادھر سے ڈھونڈنا پڑتا ہے، ادھر کوئی بات کر رہا ہے یعنی میرے قریب قریب ہو جائے، نظروں کے سامنے لے لوں گا تو انشاءاللہ مجھے بات کہنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ کریم عز و جل نے
بندوں پر نہایت فضل و احسان کرتے ہوئے اپنی بارگاہ سے اپنے پیارے محبوب بندوں انبیاء و رسول کو دنیا میں بھیجا، جن کے بھیجنے میں حکمت الہیہ یہ تھی کہ جا کر امت کی اصلاح کریں، جو امت غفلت کے اندر ہے اس کو بیدار کریں، جو راہ حق سے بیراہ ہو چکی ہے ان کو راہ ہدایت پر لایا جائے، بھٹکے ہوئوں کو اپنی راہ پر لگا کر صراط مستقیم کے راستے کو دکھا کر اس پر چلایا جائے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہنچا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ زندگی پر پہنچ کر اعلان نبوت فرمایا، اظہار نبوت فرمایا کہ رب کی طرف سے حکم ہوا یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈراؤ، پیغام حق توحید کا اعلان کرو اور اپنی رسالت کا لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس موقع پر یہ بیان فرما رہے تھے اس وقت آپ کی قوم کے لوگ موجود تھے، وہ لوگ جو صادق اور امین آپ کو مانتے تھے وہ لوگ موجود تھے۔ جب حضور علیہ السلام یہ پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ اگر میں تمہیں یہ کہہ دوں اس پہاڑ کے دوسری جانب سے ایک لشکر جرار آ رہا ہے، وہ تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا مان لو گے؟ تو وہ لوگ بولے ہم مان لیں گے کیونکہ آپ صادق ہیں۔ آپ کیوں صادق ہیں؟ آپ کی صداقت پر ہمارا یقین کامل ہے۔ اتنا پختہ یقین تھا ان کا حضور پر، اتنی ذات سے محبت تھی، کردار سے اتنی محبت تھی۔ لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ ایک ہے اور میں اس کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جو لوگ یہ بات ماننے کو تیار تھے کہ لشکر آ جائے ہم مان لیں گے، صداقت کا اقرار کرنے والے لوگ تھے، وہی لوگ جان کے دشمن بن گئے۔ وہ لوگ جو اقرار کر رہے تھے آپ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، آپ سچے بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، جو کہیں ہم قبول کر لیں گے، لیکن جب اعتقاد کی آئی، جب چیز نظریے اور عقیدے کی آئی، وہ قوم جو عمل کے اعتبار سے مان رہی تھی عقیدے کے معاملے کے اندر آ کر اس قوم نے اسی بات کو چھوڑ دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلسلہ پیغام رسالت آگے پہنچاتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین نے اس پیغام کو سنبھالا اور اس زمانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سارے زمانوں سے بہتر میرا زمانہ، سب زمانے سے اچھا میرا زمانہ، پھر جس زمانے کو مجھ سے نسبت ہو جائے گی وہ زمانہ بھی بہتر ہو جائے گا اور وہ زمانے والے بھی بہتر ہو جائیں گے۔ وہ اتنے چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے آسمان کے ستارے بن جائیں گے، اتنی ان کو عزت، ان کو کمال اور شرافت مل جائے گی، جو ان کا زمانہ پا لے گا وہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ یہ وہ زمانہ ہے۔ لیکن جب یہ زمانہ آگے چلا، خلافت راشدہ حقہ ختم ہوئی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت اسلامیہ وہ جب ختم ہوئی، اس کے آگے جب کچھ خرافات آئیں، امت کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، اب سلسلے انبیاء کو منقطع تھا، انبیاء کرام علیہ السلام نے آنا نہیں تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام پر باب نبوت ختم ہو چکا تھا، ختم نبوت کا سہرا سجا کر آ گئے تھے۔ اب معاشرے کو کچھ افراد کی ضرورت تھی جو پھر سے سوئی ہوئی قوم کو جگانے کے لیے آئیں، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے آئیں، وہ جو اسلاف کے سبق کو بھول چکے تھے اس سبق کو دہرانے کے لیے آئیں۔
جن کے دلوں پر گناہوں کا میل آ گیا ہو ان کے دلوں کو دھونے کے لیے آئیں۔ یہاں سبحان اللہ کہنے کی جگہ ہے ویسے، کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کی امت کا خاصہ ہے، تو یہ سبحان اللہ کہنے کی جگہ بنتی ہے۔ ایسے لوگوں کی ضرورت تھی کہ وہ لوگ آئیں اور معاشرے کی کایا کو پلٹ دیں، کیونکہ یہ امت محمدیہ تمام امتوں کی سردار ہے۔ حضور کے صدقے کے اندر اس امت کے علماء بھی تمام علماء سے افضل اور اعلیٰ، اس امت کے اولیاء کرام بھی تمام اولیاء کرام رحمہ اللہ المبین سے افضل اور اعلیٰ، کیونکہ نسبت مصطفیٰ ہو گئی۔ جس چیز کو افضل اور اعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی، کائنات کی وہی چیز افضل اور اعلیٰ بن گئی۔ اب اس سلسلے کی کڑی علماء بھی تھے، اس سلسلے کی کڑی اولیاء بھی ہیں۔ پھر اولیاء میں سے نہایت توجہ کی بات ہے، یہ ربط رہے گا تو اعلیٰ حضرت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اولیاء کے اندر غوث بھی، اولیاء کے اندر قطب بھی، اولیاء کے اندر ابدال بھی، یہ ان کی قسمیں ہیں۔ علماء کے اندر مفسرین بھی، محدثین بھی، فقیہ بھی موجود، فنون کے ماہرین بھی موجود، ہر چیز کے اندر کوالٹی موجود ہے۔ لیکن ایک کوالٹی وہ ہے اولیاء کے اندر کہ جو زمانے کے زنگ کو اتارنے والی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق امت کی تجدید کرنے کے لیے آتی ہے، جس کی ذمہ داری امت کو پھر سے اسلاف کے قدموں میں لے کر جانا ہوتا ہے، جن کا قوم کو مقصد یہ ہوتا ہے وہ جو قرآن کے معانی مفاہیم کو بھول چکے، یا قرآن کے معانی اور مفاہیم ان کے ذہن میں شک شبے والے ہو گئے، جن کا مقصد قوم کو روح قرآن عطا کرنا ہوتا ہے، جن کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی احیاء ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امت کے محافظوں کے متعلق، ان امت کے نگہبانوں کے متعلق، اس امت کے مجاہدوں کے متعلق فرمایا، ان اللہ تعالی یبعث لہذه الامت على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی اس امت کے لیے، امت کتنی کرم والی، امت کرم والی ہے، انبیاء کا سلسلہ نہ رہا لیکن نائبین انبیاء آ گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، فرمایا جو میرے لڑ لگ کر میری امت کے اندر آ کر میرے دین کا علم سیکھے گا وہ ہوگا میرا امتی، لیکن رب اسے عزتیں، رفعتیں اور مقام وہ دے دے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے علم و حکمت کے موتی انبیاء کو عطا کیے تھے۔ سبحان اللہ۔ نفس نبوت کے اندر برابری نہیں، یہ سبق ذہن میں رکھنے والا، نفس نبوت کے اندر برابری نہیں، نفس رسالت کے اندر برابری نہیں۔ کوئی ولی جتنا مرضی بڑھ جائے وہ صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، وہ صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا نبی کے درجے پر کیسے پہنچے گا؟ لیکن ثواب کے معاملے کے اندر جیسے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علم حاصل کیا تاکہ اس علم سے اسلام کو زندہ کرے، اس علم سے اسلام کو زندہ کرے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب وہ دنیا سے چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء کے درجے میں رکھے گا۔ نبی تو نہیں بنے گا، رسول تو نہیں بنے گا، یہاں بات کیا؟ یہاں بتائیے کہ اللہ اسے عزت عطا فرما دے گا۔ میں اتنی دلیل سے سمجھاتا ہوں۔ ایک محل میں بادشاہ بھی رہتا ہے، ایک ہی محل کے اندر وزیر بھی رہتا ہے، ایک ہی محل کے اندر گورنر بھی موجود، اسی محل میں خادم بھی موجود ہوتے ہیں۔ اب کوئی کہے وہ محل میں رہتا ہے، کیا محل میں بادشاہ کے ساتھ رہنے سے بادشاہ بن جاتا ہے؟ وہ جب خادم ہے وہ گورنر نہیں بنے گا، جب گورنر ہے وہ وزیر نہیں بنے گا۔
جب وزیر ہے ہو سکتا ہے مشیر خاص کے درجے تک نہ پہنچ سکے، اور پہنچ بھی جائے تو بادشاہ نہیں بن سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وہ بادشاہ نہیں بن سکتا۔ علماء کا مقام حضور کے صدقے میں ہے صحیح اتنا، لیکن یوں نہیں کوئی سوچ سکتا، گمان میں بھی نہیں لا سکتا کہ معاذ اللہ کیا یہ اس مقام تک چلے جائیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ انبیاء کے خداموں کی صورت میں ان کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ یا رسول اللہ، یا علی، فیضان امیر اہل سنت جن کے کرم سے اس باغ میں رونقیں ہیں، فیضان امیر اہل سنت انشاءاللہ عز و جل۔ یہ رضا کا پیغام وہاں سے ہی گھٹی میں پھیلایا گیا ہے، بلکہ خون میں جو رگوں میں دوڑنے والا خون ہے نا، اس میں جو حرارت بخشی ہے وہ مرشد کریم کی تربیت نے بخشی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم صرف جانتے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کسی نے لکھا ہے، سنی اس کو احمد رضا کہتے ہیں، لیکن جب عطار کے دامن میں لپٹے کہا احمد رضا صرف نہیں کہتے، بریلی کا تاجدار کہتے۔ سبحان اللہ۔ صرف احمد رضا نہیں کہتے، اسے مجدد دین و ملت کہتے ہیں۔ اس نے صرف سلام بطور طرز میں، بطور لفظ میں نہیں لکھا، اس نے عشق مصطفیٰ ہماری روح میں بھی داخل کر دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ اس امت کے لیے ہر صدی کے آخر کے اندر ایک مرد کلندر بھیجے گا، ایک مرد میدان بھیجے گا، ایک شیر غراں بھیجے گا، ایک محافظ دین بھیجے گا۔ وہ بھیجے گا جو ناموس رسالت کا پاسباں ہوگا، جو صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی عزت اور توقیر کا خادم ہوگا، جس کے دل کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی، اولیاء کی محبت کا جام بھر بھر کر پلاتا ہوگا۔ وہ کرے گا کیا؟ فرمایا من یجدد لہا دینہا، اس امت کے اندر جب دین پر وہ میل آ جائے گی جو لوگوں کے دلوں کے اندر ہے، جب دین کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا جا رہا ہوگا، وہ مرد کلندر آ کر اس دین کی رونقوں کو دوبالا کر دے گا۔ ہم یہاں 1 سال پہلے کلام کر چکے ہیں کہ مجدد کون ہوتا ہے، کیا ذمہ داری ہیں، مجددین کی اقسام۔ یہاں صرف میں اتنا عرض کروں گا، ایک ہوتا ہے مجدد، ایک ہوتا ہے محرف۔ امام اہل سنت مجدد ہے، امام اہل سنت کیا ہے؟ محرف نہیں۔ محرف ہوتا ہے چیز کو مٹانے والا، چیز کو ختم کر دینے والا، چیز کے وجود کو ختم کر دے، اس کی اصلیت کو مٹا دے، اس کے نام و نشان کو ختم کر دے۔ لیکن مجدد وہ ہوتا ہے جو پڑی ہوئی گرد کو صاف کر دیتا ہے، جو بھولے ہوئے کو اسلاف کے سبق یاد کروا دیتا ہے، جو اس کو اسلاف کے دامن سے وابستہ کر دیتا ہے، اکابرین کے قدموں کا غلام بنا دیتا ہے۔ مجدد وہ ہوتا ہے جو قرآن کی تعلیمات جو قوم بھول چکے ان کو وہ یاد کروا دیتا ہے، حدیث رسول کے نغمے لوگوں کی زبانوں پر لا دیتا ہے۔ تو میرے امام اہل سنت یہ محرف نہیں، میرے امام اہل سنت مجدد تھے۔ زندگی کے جس شعبے کے اعتبار سے لیا جائے، اسلام کے جس پہلو کے اعتبار سے لیا جائے، میرے امام کا کلام موجود ہے۔ میں ملی تحریک پر پہلے ایک دفعہ کلام کر چکا ہوں، آج کلام اس بات پر ہوگا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے، اسلام جو پورا پھیلا ہوا ہے، یہ عقائد کے بعد عبادات، معاملات، اس کے بعد آداب معاشرت اور اخلاقیات۔ اسلام ان تمام چیزوں کا مجموعہ، لہذا کوئی دشمن اسلام ہمیں یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ تم نے اخلاق لینے ہو تو وہاں جا کر لے لو، تم نے حسن معاشرت لینی ہو تو وہاں جا کر لے لو۔ ہم کہتے ہیں دنیا کے کسی قانون کو لینا ہو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے اندر رب نے ساری کائنات کا نظام اکٹھا کر کے رکھ دیا ہے، جو اکابرین ہمیں دے رہے ہیں۔ تو میرے امام نے ان شعبوں میں سے ہر ایک پر کام کیا، لیکن ان میں سے وہ چیز جو بنیادی ضرورت، وہ جس کے بغیر انسان کا نظام ہی نہیں چل سکتا، جس کے بغیر اس کا وجود ہی نہیں چل سکتا، وہ ہے انسان کا نظریہ اور اعتقاد۔
وہ ہے انسان کا نظریہ اور اعتقاد. یہ ضروری ہے کیونکہ ایمان نہ ہو تو عمل کسی کام کا نہیں. ایمان نہ ہو عمل کسی کام کا نہیں. میرا رب کریم عز و جل کفار کے معاملے میں فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. رب کریم عز و جل ارشاد فرماتا ہے کفار نے جتنے عمل کیے ہم نے ان کا ارادہ کیا کیا. وہی صدقہ کرتا ہے, وہی غریبوں کی مدد کرتا ہے, لوگوں کا خیال کرتا ہے, وہ راستے صاف کر دیتا ہے, وہ سماجی شخصیت ہوگا. لیکن جب ایمان نہیں تو مالک پھر اس کے عمل کا بنے گا کیا؟ فرمایا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ہم نے ان کے اعمال کو غبار بنا کر ہوا میں بکھیر دیا ہے. ہم نے ان کو, کیوں؟ ایمان نہیں تھا. فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ. فرمایا رب کریم عز و جل نے جو کفار ہیں فرمایا ان کے عمل اس طرح ہیں جس طرح راکھ, پنجابی میں کہتے ہیں نا چھائی, یہ راکھ ہو. رب فرماتا ہے اس پر ہوا چلے ساری بکھیر کر رکھ دے. رب فرماتا ہے جب ایمان نہیں تو ایمان کے جو اعمال ہیں ان کی حالت یہ ہوگی. اس لیے ایمان اشد ضرورت, ایمان ضرورت, ایمان کے بغیر کام ہی نہیں. تو میرے امام اہل سنت نے لوگوں کے ایمان کو بچاتے ہوئے عقیدہ توحید پر پہلے پیرا دیا. جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ معاذ اللہ یہ کہنے لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے, جب یہ تصورات جنے, جب اس فکر کو آگے کیا گیا بلکہ اس فکر کو پروان چڑھایا گیا, کئی عقلی اور نقلی دلیلیں دی گئیں, اس وقت اب جو حق تھا حق کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی, حق کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی. اب ذمہ داری مجدد کی آتی ہے. میں نے کہا میرے امام مجدد ہیں. جب چیز کو دبایا جا رہا ہو مجدد دبانے نہیں دیتا, جب چیز کو مٹایا جا رہا ہو مجدد مٹانے نہیں دیتا, جو قوم سبق بھول رہی ہو مجدد بھولنے نہیں دیتا, جو بھٹک رہے ہوں مجدد بھٹکنے نہیں دیتا. پھر کرتا کیا ہے؟ وہ سوئی ہوئی قوم کو جگا دیتا ہے, وہ بکھرے ہوئے کو ایک جگہ شیرازہ امت کو بکھرنے نہیں دیتا, وہ اتحاد دے کر اکٹھا کر دیتا ہے. جب میرے امام نے اس فکر کو دیکھا میرے امام نے پوری ایک کتاب لکھ دی سبحان الصبوح عن عیب کذب مفتوح. میرے امام نے اس کتاب میں لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے عیب سے منزہ اور پاک ہے. یہ امام اہل سنت کی بڑی جاندار تحریر جس کے جواب کی کوئی صورت ہی نہ بن سکی. اسی طرح جب اس قوم کے اندر, کیونکہ وقت مختصر ہے میں تعارف کرواؤں گا, جب اس وقت آری ایک فرقہ تھا ہندوستان کے اندر, جب انہوں نے یہ فتنہ برپا کیا کہ معاذ اللہ اللہ کریم عز و جل جسم رکھتا ہے, اللہ تعالی مکان رکھتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کچھ جو متشابہات تھیں اس میں اللہ کے لیے انہوں نے مکان ثابت کر دیا. اب مجدد کی ذمہ داری شروع ہو گئی. امام اہل سنت جب دیکھا قوم نظریہ بگاڑ رہی ہے, قوم کے ایمان کو بچانے کی ذمہ داری امام نے سنبھال لی. ایمان پر پہرا دیا کہ راہزن ڈاکو اگر ڈاکہ ڈالنا چاہیں, یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عزت اور ناموس کا محافظ, جہاں حضور کی عزت کا محافظ ہے وہ اللہ کی توحید کا بھی محافظ ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک رسالہ لکھا قوارع القہار علی المجسمۃ الکفار. یہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر موجود ہے. اور پتہ ہے امام نے کیسا لکھا, اس کے اندر ہمیں لمبا تو جا نہیں سکتا, امام اہل سنت نے 250 دلیلیں دی. اور امام اہل سنت نے دلیل کو نام پتہ کیا دیا؟ ضرب. ضرب کا نام دیا, ضرب اول, ضرب دوم, یعنی ایک مار دوسری مار. 250 مارے دینے کے بعد میرے امام آگے لکھتے کیا ہیں؟ میں نے کہا کہ ٹائم نہیں میں اس رسالے کا پورا تعارف کرواؤں. اور امام اہل سنت نے یہ بھی بتایا قرآن میں یہ لفظ کہا ہے الرحمن علی العرش استوی. امام فرماتے ہیں 7 جگہ یہ قرآن میں آیا. سبحان اللہ کہنی چاہیے کیونکہ کمپیوٹر دور نہیں تھا جو سرچ کر کے دیکھ لیتے. رب نے جو قابلیت دی تھی, جو رب نے ذہن دیا تھا, رب تعالیٰ کی جو عطا تھی, جو عشق مصطفیٰ سے سینہ لبریز تھا, تاریکیاں جہاں قریب بھی نہیں لگتی تھی, اس نور ہدایت سے آپ نے قرآن کے علم کو محفوظ کیا. اور یہ میرا موضوع نہیں لیکن اتنا عرض کرتا چلوں, مجدد نے جب قوم کو سنبھالنا ہوتا ہے اس کے لیے قرآن کا علم ضروری ہوتا ہے. اور میں امام احمد رضا خان کو دیکھ لوں,
آپ کے اس رسالے کو دیکھوں قرآن نظر آتا ہے، شان صدیق اکبر پر جب پھول نچھاور کرتے دیکھوں الظلال العنقا نظر آتا ہے، جب میں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرا دیکھوں پھر خالص الاعتقاد نظر آ جاتا ہے، میں کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں وادی رضا کی کوہ مانا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جھم جھم کر نعرہ لگائیے، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ صحیح بات ہے، امام اہل سنت کی جو تعلیمات ہیں، جو آپ کی تربیت، جو تحریر ہے، واللہ رب کعبہ کی قسم ہم اگر اس کو بیان کرنے پہ لگیں ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم بیان کر سکیں۔ ایک امام اہل سنت نے جو قرآن کی خدمت کی ایک الگ مضمون، جو حدیث کی خدمت کی وہ الگ مضمون، ایک خواص کے لیے ایک عوام کے لیے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ لیکن یہاں جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، میرے امام نے یہ 250 دلیلیں دینے کے بعد اگلی بات کیا لکھی، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ 250 دلیلیں دی لیکن وقت کم تھا۔ میں دکھا سکتا ہوں، یہ فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد موجود ہے، میرے امام کے لفظ ہیں، فرماتے ہیں وقت کم تھا۔ کیوں؟ درس و تدریس کا سلسلہ بھی تھا، میں صدقے سے امام پر فرمایا درس و تدریس کا سلسلہ بھی تھا، افطار کی ذمہ داریاں بھی تھیں، میلاد کے دن تھے ادھر بھی انتظام تھا، مصروف ادھر بھی تھا۔ اور ایک اور بات آپ فرماتے ہیں میرے پاس تفسیر ابن کثیر بھی موجود نہیں تھی، کتاب موجود بھی نہیں تھی، کتاب الالف بھی موجود نہیں تھی، اتنا اس کے لیے کافی، اتنا اس کے لیے کافی جس نے کتابیں اپنی مرضی سے چنی۔ بات نہیں سمجھے، امام کہتے ہیں میں نے اپنی بات کی ہی نہیں، جو کتابیں اعتراض میں آئی میں نے ان سے ہی جواب دے دیے ہیں۔ مطلب 250 ضربیں تو اس کی ہیں، جو اس کی مار اسی پہ پڑی ہے۔ فرماتا ابھی تو میرے پاس وقت ہی نہیں تھا کہ میں اور بتاتا، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہی وار وار سے پار ہے۔ میں صدقے اپنے مرشد کلندر پر میں حیران ہوا یہ تاجدار بریلی کا غلام مجھے بنایا کیوں؟ یہ اس لیے میں سمجھاؤں جو بات یہاں ملی ہے کہ میرے پیر چاہتے ہیں کہ ہر میدان کے اندر یہ غیرت مند بن جائیں، یہ محافظ بن جائیں۔ ایک غلام میں رضا جب بن جائیں گے قرآن بھی درست ہو جائے گا، حدیث بھی درست ہو جائے گی، اور حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے پہرے دار بھی بن جائیں گے۔ یہ مختصر تعارف ہے میرے اعلیٰ حضرت کا کہ امام اہل سنت نے توحید پر، لیکن توحید خشک نہیں رکھی، توحید خشک نہیں رکھی، بلکہ بتایا توحید و رسالت کا معاملہ یوں نہیں کہ ایک کو اور کر دو دوسری کو اور کر دو، فرمایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا واسطہ بتایا۔ فرمایا رب ہے، لیکن رب کا تعارف یوں نہیں ہو سکتا تھا، رب وہ ہے جس نے مجھے بنایا، رب وہ ہے جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنایا، رب وہ ہے جس نے جن و انس پیدا کیے، شجر و حجر پیدا کیے، جمادات و نباتات پیدا کیے، رب وہ ہے جس نے کائنات سجائی ہے۔ لیکن فرمایا رب کہتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، رب نے اپنا تعارف کروایا، رب وہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا۔ جب میرے امام نے قرآن پڑھا بتایا رضا کے شعر نہیں ہے، وہ بولتا قرآن ہے۔ سبحان اللہ، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا واسطہ بتایا۔ فرماتے ہیں رب کا تعارف بھی لینا ہو تو سرکار کی ذات سے لینا پڑے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور پھر لینا کیسے؟ جیسے صحابہ نے لیا۔ اچھا چلوں میں انشاءاللہ، لینا کیسے؟ جیسے صحابہ نے، کیونکہ رب نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ فرمایا ایمان کیسے لانا؟ رب ترازو دے رہا ہے، کسی نے چیک کرنا نا میرا ایمان کیسا، ترازو ہے، ناپنے کا پیمانہ ہے، مالک کیسے لانا ہے؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے میرے صحابہ تمہیں عزت والے ہو، سبحان اللہ، نبی کے غلاموں تمہیں رب نے مقام کتنا دیا ہے کہ رب ایمان کی گارنٹی کے لیے، ایمان کی کسوٹی، ایمان کا معیار،
میرے نبی کے صحابہ کو دے کر فرماتا ہے لوگوں میرے نبی کی صحابہ کی طرح ایمان لایا تو تم ہدایت پا جاؤ گے. کیونکہ صحابہ کے اندر عزت تھی، حضور کی تعظیم تھی. ایک الگ مضمون، صرف ایک بات، صحابی رسول تھے، حضور علیہ السلام کے کجاوا باندھا کرتے تھے سواری کا. نہایت پیاری بات، حضور کی سواری کا کجاوا باندھا کرتے تھے. ایک دن حضور علیہ السلام کی سواری کا کجاوا ڈھیلا. حضور علیہ السلام نے پوچھا کہاں گئے، نظر نہیں آئے. پوچھا جب استفسار کیا، نہایت مختصر میں چل رہا ہوں، آج کس نے باندھا؟ بتا گیا فلاں نے. پوچھا گیا انہوں نے کیوں نہیں باندھا؟ جب ان کو لایا گیا حضور نے فرمایا تم نے یہ کیوں نہیں باندھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ تھی اصل کے اندر آج غسل فرض تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس حالت کے اندر آپ کی سواری کے کجاوے کو ہاتھ لگاؤں. جب یہ سبق تاجدار بریلی نے پڑھا، جب یہ چیزوں پر مطلع امام اہل سنت ہوئے، پھر امام اہل سنت نے تمہید الایمان پوری کتاب لکھ ڈالی. اب یہ جو ہے نا آیات سے سجی ہوئی ہے. میں نے کہا نا میرے امام کا قرآن کا علم کتنا، یہ مجھے کئی گھنٹوں درکار ہے کہ میں بیان کروں. میرے امام نے اس کے اندر 30 آیتیں نقل کی. ہر ایک آیت کے ضمن کے اندر جو آیتیں لائے وہ الگ ہے. آپ نے پہلی آیت پتہ کیا لائی؟ فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. میرے امام اس آیت کو ذکر کر کے فرماتے ہیں آیت غور سے پڑھو 3 چیزیں. امام فرماتے ہیں آیت غور سے پڑھو 3 چیزیں. پہلی چیز فرمایا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر. فرمایا عبادت کو رکھا آخر میں، یہ اعلیٰ حضرت کے لفظ ہیں. فرماتے ہیں اس کو رکھا عبادت کو آخر میں، درمیان میں بتائی تعظیم مصطفیٰ. اللہ پر ایمان پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لائے اب عبادت بعد کے اندر پہلے نبی کی تعظیم ضروری، پہلے نبی کی توقیر ضروری، حضور کی عزت کا خیال ضروری. کیونکہ جب دل میں حضور کی عزت عظمت اور تعظیم ہوگی پھر حضور کے علم کو ناپا نہیں جائے گا. حضور کے علم کو تولا نہیں جائے گا. حضور کے علم کے متعلق اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے نہیں جائیں گے. اپنے چھوٹے چھوٹے عقل کے ترازوں پر ان کو ناپا نہیں جائے گا. حضور علیہ السلام کی بے مثل اور بے مثال بشریت پر کلام نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت پر پھر کمیاں نہیں نظر آئیں گی. پھر حضور علیہ السلام وسائل ظاہری کے اندر ہو، حیات ظاہری کے اندر ہو، یا حیات ظاہری کے بعد رب عالم برزخ میں حیات حقیقی دے دے، اس پر بھی پھر نقد وارد نہیں کیے جائیں گے کیونکہ تعظیم دل میں بیٹھ جائے گی. امام نے یہ سبق پہلے پڑھا، یہ سبق پہلے پڑھا. پھر امام اہل سنت نے کبھی حضور کی نورانیت پر 4 کتابیں لکھ دی. 4 کتابیں حضور علیہ السلام کی نورانیت پر کہ حضور کا سایہ نہیں تھا. حضور علیہ السلام کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. حضور کے جسم پر کیا جسم کے ساتھ لگنے والی چیزوں کے ساتھ بھی نجاست نہیں لگتی تھی. اب وقت نہیں کہ میں امام کے پھولوں کو بکھیروں کہ میرا امام کیا کر گیا. آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم تعلیمات رضا کو عام کریں. دیکھیں اعلیٰ حضرت سے محبت اصل یہ ہے کہ تعلیمات رضا کو عام کیا جائے. اور میرے امام اہل سنت نے جب علم غیب کی بات آئی، امام اہل سنت نے ایک رسالے کے اندر 3 کتابیں، ایک جو جلد ہے اس کے اندر امام اہل سنت نے 3 کتابیں لکھی ہیں. 3 کتابیں، ایضاحۃ العیب بسیف الغیب، دوسری انباء المصطفیٰ بحال سر واخفا، اور تیسری خالص الاعتقاد. اور میں ایک اور چیز بتاؤں، الدولت المکیہ الگ ہے جو عربی کے اندر امام اہل سنت نے مختصر وقت کے اندر لکھی وہ الگ، اور ایک اور کتاب وہ بھی الگ ہے، وہ بھی علم غیب. آج کل اردو کے اندر ملتی ہے، تقریباً اس کے 600 کے قریب صفحات ہیں. میرے امام اہل سنت نے اس کو عربی میں لکھا تھا، انباء الحی علی ان الکلام مسئول. حضور علیہ السلام کے علم غیب کے متعلق اعلیٰ حضرت نے لکھا. اور قرآن کی آیتیں صرف لائے نہیں، جن آیتوں کے ذریعے اعتراض تھا، ہر اعتراض پر بعض پر 5 جواب، بعض پر 7 جواب، بعض پر 3، بعض پر 9 جواب دیے. یہ ہے میرے امام اہل سنت کی قرآن دانی، قرآن سے محبت، حضور کی عزت اور تعظیم پر محبت.
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک بڑی پیاری بات جو عزت سے لبریز، کلام تو بڑا پیارا، لیکن مدینے جانے والوں یہ آپ کے لیے خاص میں نے چن کر لیا ہے کہ مدینے سے محبت ہوتی ہے، لیکن جانا کیسے؟ میرے امام اہل سنت لے کر ہے کہ امام کسلانی نے مواہب کے اندر لکھا، فرماتے ہیں ان الزائر یشعر نفسہ بانہ واقف بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما ہوا فی حیاتہ۔ فرماتے ہیں امام اہل سنت کہ امام کسلانی نے لکھا ہے جب مدینے کی زیارت کرنے والا، جب عاشق مصطفیٰ جب در رسول پر حاضر ہو تو حاصل کیسا ہو، جب سنہری جاریوں کے سامنے کھڑا ہو، جوتے اٹھا کر کھڑا ہو، وہ موبائل لے کر کھڑا ہو، وہ کس حال کے اندر کھڑا ہو، امام لکھتے ہیں ان الزائر یشعر نفسہ، فرماتے ہیں جو مدینے کا زائر ہے، جو زائر مصطفیٰ ہے، وہ اپنے ضمیر کو جگا کر بولے، کس طرح بولے؟ بِأَنَّهُ وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کما ہوا فی حیاتہ، وہ ایسے کہ جیسے زندگی کے اندر حضور کی ظاہری حیات میں آپ کے سامنے تھا، میں آج ہوں سامنے کھڑا ہوں۔ سبحان اللہ، محبت سے یہاں کہنا چاہیے تھا، وہاں جائے امام نظریہ دے رہے ہیں حضور زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ پھر وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اذ لا فرق، فرماتے ہیں کوئی فرق نہیں بین حیاتی و موتی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضور دنیا میں ظاہر رہیں یا پردہ فرما لیں، کوئی فرق نہیں، کس طرح؟ فرماتے ہیں آنی فی مشاہدتہ لامتہ ومعرفتہ باحوالہم ونیاتہم وعزائمہم وخواطرہم وذالک عندہ جلی لا خفا فیہ۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں حضور کا دنیا سے جانا ہو یا ظاہری طور پر رہیں کوئی فرق نہیں، جیسے حضور سامنے ریکھ کر دیکھتے تھے آج بھی ویسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور حاضر و ناظر ہیں، دیکھ رہے ہیں، فرمایا جیسے دنیا میں حالات سے باخبر تھے آج بھی باخبر ہیں۔ ادھر رسول پر ذہن ہونا چاہیے، یہ مدینے کے مسافر کا اعتقاد ہونا چاہیے۔ فرمایا صرف یہ نہیں ظاہر دیکھتے ہیں، جو دل میں نیت ہوتی ہے حضور اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ پھر صرف نیت نہیں، فرمایا جو ارادہ کر لیں حضور اس کو بھی جانتے ہیں، ارادہ تو پھر دور کی بات، دل میں جو کھٹکا پیدا ہو جائے حضور اس کو بھی جانتے ہیں۔ نعرہ رسالت، فرمایا وَذَلِكَ عِنْدَهُ جَلِيٌّ، کوئی یہ نہ سمجھے وہ دور سے مجھے دکھائی دے، کوئی چیز تو ہے، یہ بھی چیز دکھائی، میں کھڑا جاؤں گا وہ یار لگتا ہے وہی انسان پھر رہا ہے، لگتا ہے یوں ہو رہا ہے، یوں دھندلا نہیں۔ فرمایا وَذَلِكَ عِنْدَهُ جَلِيٌّ، فرمایا یہ سارے کا سارا حضور پر روشن ہے، میرے حضور ایسے دیکھتے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آگے چل کر فرماتے ہیں وجہ کیا؟ فرمایا لِأَنَّ رُوحَهُ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد علی جمیع الارواح والقلوب والنفوس، فرمایا وجہ کیا؟ فرمایا جو روح مصطفیٰ ہے، جو روح مصطفیٰ ہے، فرمایا یہ تمام روحوں پر، تمام دلوں پر، تمام جانوں پر اللہ قیامت کے دن گواہ بنا کر لائے گا۔ اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا، تم سے نیا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پر کروڑوں درود۔ یہ ہے امام، اور امام سنت نے یہاں تک بات نہیں کی، میں پورا رسالہ نہیں بیان کر سکتا کیونکہ 120 دلیلیں ایک رسالے کے اندر، یہاں سبحان اللہ کہنا بنتا ہے، جو نہیں کہے گا میں آج بولوں گا، میری عادت نہیں نہ میرا مزاج، لیکن آج جو ہے رضا کے رنگ ہیں، ان رنگ میں رنگنا ہے، کیونکہ امام اہل سنت سے محبت کے لیے محبت مصطفیٰ ضروری، اور محبت مصطفیٰ کے لیے امام اہل سنت کی تعلیمات ضروری۔ امام اہل سنت فرماتا ہے یہ تو حضور ہے، یہ تو حضور ہے، فرمایا حضور کے ساتھ لگنے والے جو غلام مولا علی ہیں، حضور علیہ السلام کے جو غلام ہیں، رب نے کتنا علم دیا، فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، اور خطبہ دے کر فرمایا سلونی، پوچھو، فواللہ لا تسألونی عن شیئن الى یوم القیامہ الا حدثتکم بھی۔ مولا علی نے فرمایا، وہ کون علی؟ جو شہر نہیں دروازہ ہے، وہ شہر نہیں دروازہ ہے، دروازے کا علم کتنا؟ علی فرماتے ہیں جو پوچھنا ہے قیامت تک کا پوچھ لو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، جو پوچھو گے میں تمہیں بتا دوں گا، یہ تو ہے اس کا علم۔
جو دروازہ ہے، پھر شہر کا علم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے ان کے، اور میں آسان شعر پڑھ رہا ہوں، جو شان ہے ان کے، اگلا مصرع پورا کریں گے، یہ ہے امام اہل سنت کی بات۔ اور پھر امام فرماتے ہیں حضرت علی کو حضرت علی رب تعالیٰ نے وہ علم دیا تھا کہ جو مولا علی کی اولاد کے اندر امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم، آپ کے پاس علم تھا، آپ جانتے تھے۔ جب مامون الرشید نے آپ کو عہدہ دیا، آپ نے کہا جو علم بابا جان نے دیا اس کے مطابق مجھے بہت موت واقع ہو جائے گی۔ حضرت علی کی اولاد ہیں، علم اتنا رکھتے ہیں، بتائیے جن کی اولاد میں اتنا علم، اس حضور علیہ السلام کو کتنا علم ہوگا۔ اب یہاں یہ حضور علیہ السلام کے متعلق عقیدہ نظریہ ہے علم کا، یہ ہے ذات مصطفیٰ، اور ذات مصطفیٰ پر ایک عقیدہ ختم نبوت بھی ہے۔ صرف تعارف کرواؤں گا، کلام نہیں کر سکتا، ٹائم نکل گیا۔ میرے امام اہل سنت نے اس پر بھی کتابیں لکھی، کتابیں آج ہم بھول جاتے ہیں یا جب ختم نبوت پر پہلے کی بات آتی ہے، پتہ نہیں رضا کا غلام کیوں اپنے امام کو بھول جاتا ہے، کیوں نہیں سینہ چوڑا کر کے بتاتا؟ میں بتاتا ہوں میرے امام نے کیسے لکھا ہے۔ جزا اللہ عدوہ بِإِبَاهِ ختم النبوہ، یہ کتاب لکھنے والے میرے امام۔ المبین ختم النبیین، یہ کتاب لکھنے والے میرے امام۔ قہر الدیان علی مرتد بن قادیان، یہ کتاب لکھنے والے میرے امام۔ الجراز الدیانی علی مرتد قادیانی، یہ کتاب لکھنے والے میرے امام۔ کس مقام پر میں رضا کو چھوڑوں؟ میں زندگی کے جس گوشے کے اندر آؤں، مجھے امام کی تعلیمات نظر آتی ہیں، ہم اس لیے کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وادی رضا کی جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا۔ یہاں امام اہل سنت جب ختم نبوت پر پہرا دے رہے تھے نا، یہاں کیونکہ اب میں کلوز کروں، عقیدہ بیان کرنا ہے تو ہر چیز کو کوشش ہے کہ لے لو۔ امام اہل سنت جب یہ نظریہ دے رہے تھے، وہاں آپ تعظیم صحابہ بھی سکھا رہے تھے۔ جب ختم نبوت پر پہرا دے رہے تھے تو آپ نے اس اپنے رسالے جزا اللہ عدوہ بِإِبَاهِ ختم النبوہ، اس کے آخر میں کلام یہ کیا کہ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا۔ جب عمر نبی نہیں تو سمجھ جاؤ کوئی بھی نبی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح کی حدیث پاک امام اہل سنت نقل کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کی کتاب سے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ راوی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کو بیان کرنے والے میرے امام اہل سنت۔ میرے امام اہل سنت نے یہ بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا۔ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل نے نقل کیا، کسی نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا، آپ نے پتہ کیا جواب دیا؟ سل عنہا علی ابن ابی طالب فہو اعلم، یہ مسئلہ مجھ سے نہ پوچھو، علی سے پوچھو، وہ بہت علم رکھتے ہیں، مجھ سے صرف نہیں بہت علم رکھتے ہیں۔ سائل کہتا ہے مجھے تو آپ سے ہی چاہیے، آپ کا جواب ان کے جواب سے زیادہ محبوب۔ جب یہ کہا، اب دیکھیں محبت کتنی تھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کتنا پیار تھا دل کے اندر، کتنا قلبی میل۔ بھائی جو تھے، بھائیوں کے دل میں جگہ ہوتی ہے، دل میں مٹھاس تھی۔ فرمایا بئس ما قلت لقد کرہت رجلا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغرہ بالعلم غرا، فرمایا بہت برا تو نے کہا، اشار جو تو کہتا ہے کہ آپ کا جواب علی کے جواب سے اچھا، بئس ما قلت، تو بہت بری بات کر گیا، تو نے اس شخص کو پسند نہیں کیا جس کے علم کی تعریف حضور کرتے تھے، اور حضور یہ فرمایا کرتے تھے اے علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ اس کے راوی اور بھی ہیں، لیکن فکر رضا سے جو تربیت پائی میں نے حضرت امیر معاویہ کا نام لیا۔ امام اہل سنت نے اور بھی چیزیں نقل کی، لیکن فکر رضا کی تربیت یہ ہے کہ مولا علی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پیار کتنا تھا کہ وہ شان علی بھی بیان ہو گئی، بزبان امیر معاویہ بھی بیان ہو گئی۔ پھر یہاں سے ذہن میں توہم تھا نا کہ کہیں حضرت علی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے افضل تو نہیں، وہ اعلیٰ تو نہیں، مقام ان کا بلند تو نہیں، امام ہے، مجدد ہے، وہ دل میں پیدا ہونے والے کھٹکوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ امام اہل سنت نے اب اس چیز کو لے لیا کہ اچھا کوئی یہ وہم نہ لے جائے
کہ حضرت علی کہیں صدیق اکبر سے کو بڑے نہیں. امام اہل سنت فرماتے ہیں نسیم الریاض شرح شفا شریف کے حوالے سے امام نے لکھا سیدنا ابوبکر صدیق اکبر. یہ سبق یاد رکھنے والا. حضرت ابوبکر صدیق اور مولا علی صدیق اصغر. اور حوالہ دیا شفا شریف کی شرح شفا نسیم الریاض. اس کا حوالہ دیا کہ صدیق اکبر وہ کیا ہے؟ صدیق اکبر ابوبکر اور علی صدیق اصغر ہیں دونوں صدیق. حضرت علی امام المتقین ہیں لیکن صدیق اکبر ان کے بھی امام ہیں. سمجھ میں آئی ہے نا؟ یہ نظریہ امام اہل سنت نے دیا. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا بتائیے کہ جنت کے اندر سب سے پہلے کون جائے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا اس ذات کی قسم جس نے بیج کو چیرا اور آدمی کو اپنی قدرت سے تصور فرمایا، اس ذات کی قسم صدیق و عمر جنت میں پھل کھائیں گے، وہ اس کے پانی سے سیراب ہوں گے اور میں علی اس وقت ابھی حساب میں کھڑا ہوں گا. یہ حضرت علی خود بیان کر رہے ہیں شان صدیقی کو. وہ بتا رہے ہیں علی کا نظریہ یوں ہے کہ صدیق وہ عاشق اکبر بھی ہیں، صدیق اکبر بھی ہیں، وہ امامت کبریٰ بھی رکھتے ہیں اور خلیفہ بلا فصل بھی ہیں. وہ خلیفہ بلا فصل بھی ہیں، وہ افضل الاطلاق بھی ہیں. یہ تعلیمات رضا کی ایک جھلک میں نے بیان کی. اور یہاں ایک نظریہ یہ بیان بھی ضروری کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تعلق جو نسبت ہے وہ بھی بڑی پیاری. اور کیونکہ وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں، امام اہل سنت نے 29ویں جلد میں ایک عقائد پر کتاب لکھی اعتقاد الاحباب فی الجمیل والآل والاصحاب، جس کے اندر آپ نے عقیدے بیان کیے. عقیدہ نمبر 1 توحید کا بیان کیا. اس کے بعد حضور علیہ السلام کو متعلق لگا کہ سب سے افضل اور اعلیٰ، سب سے افضل اور اعلیٰ، یہ الگ عقیدہ بیان کیا اعلیٰ حضرت نے. پھر بقیہ رسولوں کے متعلق، پھر ملائکہ کے متعلق، پھر اہل بیت اور صحابہ کو ایک کڑی میں جوڑا. آپ کو یہ نہ سمجھے کہ امام اہل سنت نے نہیں بیان کیا. امام اہل سنت نے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بیان کی. فرماتے ہیں نا شعر کے اندر بھی کہ پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اور اہل بیت کی بولے میرے امام نے لکھا ہے جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، سیدہ کی شان بیان ہو رہے، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمدی کی راحت پہ لاکھوں سلام. حسن مجتبہ سید الاسخیاء راکب دوش حضرت پہ لاکھوں سلام. یہ عقیدہ امام نے اہل بیت کے متعلق دیا. اسی سلام کے اندر آگے چل کر لکھتے ہیں اس افضل الخلق بعد الرسل. ہم سلامی اگر پڑھ لیں نا عقیدے کی روح سے، اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی یسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے عادہ پہ شہدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. فارق حق و باطل، فارق حق و باطل امام الہدا تیرے مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی، رضا نے قلم توڑ لیے یہاں پر، اور میں صرف نبی کا ترجمان نہیں، ان کی زبان ایسے جیسے حضور بول رہے ہیں. ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. زاہد مسجد احمدی پر درود، سیدنا عثمان غنی. زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام. یعنی عثمان صاحب قمیض خدا، رب نے خلافت کی جو قمیض پہنائی یعنی عثمان صاحب قمیض خدا. فرماتے ہیں دولت شہادت خلا پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. فرماتے ہیں مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی. ترتیب دیکھیں نظریہ پہلے کن کا، دوسرا تیسرا کن کا. شیر بھی بیان ہو رہا ہے، عقیدہ بھی بیان ہو رہا ہے. بالکل اینڈ پر رہا ہوں. مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی ساکیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، نسل بڑی صاف، خدا سے ملنے کا ذریعہ بھی ہے. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا،
باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ اور آدھا بڑی پیاری بات فرما گئے مومنی پیش فتح و پسی فتح سب، بڑا عقیدہ بیان کر گئے۔ رب نے فرمایا نا فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا رب کی راہ کے اندر، جنہوں نے بعد میں خرچہ کیا، کلم وعد اللہ الحسنہ، سب سے رب نے برابری کا وعدہ کیا۔ امام نے ایک شعر لے کر قرآن کی آیت کا ترجمہ کر دیا ہے۔ امام فرماتے ہیں مومنی پیش فتح و پس فتح سب، اہل خیر و عدالت پہ لاکھوں سلام، جس نے دیکھا انہیں ایک نظر، جس مسلمان نے دیکھا، جس مسلمان نے، یہ صحابہ اتنی عزت والے، حضور نے فرمایا لا تمس النار رعانی او رعا من رعانی، فرمایا اس کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے میرا چہرہ دیکھا، مجھے نہیں دیکھ سکا، ان کا چہرہ دیکھ لے جس نے میرا چہرہ دیکھا۔ امام اہل سنت فرماتا ہے جس نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تربیت ہے میرے رضا کی، یہ تربیت ہے میرے امام احمد رضا خان کی، کہ یہ صحابہ کرام علی مردوان اجمعین کے متعلق، یہ اہل بیت کے متعلق ہو، تو آج اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں نظریاتی طور پر مضبوط ہوں، اسے چاہیے فکر احمد رضا کو حاصل کر لے۔ اور الحمدللہ میں نے ابتدا میں بتایا، جس نے میری گھٹی میں یہ بات ڈالی وہ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت المنان کی گھٹی جس نے ڈالی وہ میرے امیر اہل سنت ہے۔ اور دیکھیں فکر احمد رضا بھی یہ ہے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، اعلیٰ حضرت نے یوں کہا اور پھر کیا کہ اپنی ذات مٹا کر رکھی، اپنی ذات اعلیٰ حضرت نے ہمیشہ مٹا کر رکھی، میرے امیر اہل سنت نے اپنی ذات ہمیشہ مٹا کر رکھی، اور یہ الحمدللہ تربیت ہے۔ تو اگر ہم یہ فکر چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا مشکبار ماحول چاہیے۔ یہ میں نے ہلکا سا ٹیک دیا ہے فکر رضا کو، اس ماحول کے اندر اگر آ جائیں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے فکر رضا اور تعلیمات رضا سے ہمارے سینے ایمان رسالت، ایمان باللہ سے مضبوط اور ان کے نور سے کافور ہو جائیں گے۔ رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں انتظار ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو سنا کیا اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔